إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، کل کی جو آیات تھیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نباتات اور اپنے پھلوں کا ذکر کیا تھا کہ وہی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، بس ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کی نباتات پیدا کی، پھر ہم نے ہری بھری کھیتیاں اگائیں جن میں سے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے شگوفوں سے پھل پیدا کیے جو بوجھ سے جھکے جاتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں مگر ہر ایک کی خصوصیات جدا ہیں۔ یہ درخت جب پھل دینے لگتے ہیں تو ان کے پھل دینے اور پکنے کی حالت پر غور کرو، بے شک ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا، حالانکہ اسی نے تو انہیں پیدا کیا ہے، اور انہوں نے بغیر کسی علم کے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، وہ پاک ہے ان باتوں سے، بلند ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، یعنی جو وہ باتیں بیان کرتے ہیں ان سے وہ پاک ہے۔ یہاں پر مشرکین کی مذمت کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان مشرکین کی تردید ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ غیر کی بھی پوجا کی اور اللہ کی عبادت میں دوسروں کو اس کا شریک بنا دیا۔ مثلا انہوں نے جنوں کی پوجا کر کے انہیں عبادت میں اللہ کا شریک بنا دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے شرک و کفر سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ان کے شرک سے اور کفر سے پاک ہے۔ اگر کہا جائے کہ یہ تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو جنوں کو اللہ کے شریک بنانے کے کیا معنی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہیں جنوں ہی نے بتوں کی پوجا کا حکم دیا تھا، تو ان کے حکم کی اطاعت بجا لاتے ہوئے انہوں نے بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ تو یہ گویا جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا، ٹھہرانا، کہ اس کا حکم ماننے کے بجائے انہوں نے جنوں کا حکم مانا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لعنہ اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں، اور دراصل وہ سرکش شیاطین ہی کو پکارتے ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ شیطان اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، کیا کہا؟ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ میں تیرے بندوں سے اللہ تعالیٰ کی نظر کا، میں جو تیرے بندے ہیں اس میں سے غیر اللہ کی نظر کا حصہ جو ہے وہ ایک مقرر حصہ لے لیا کروں گا۔ کس طریقے سے حصہ لے گا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، البتہ میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، ان کو ضرور امیدیں دلاتا رہوں گا، اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں، اور میں یقیناً ان کو حکم دوں گا کہ وہ ضرور اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدل دیں، اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ یقیناً صریح نقصان میں پڑ گیا۔ وہ شیطان ان کو وعدے دیتا ہے اور امید دلاتا ہے، اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔
تو جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ سے کیا کہا تھا، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے باپ شیطان کی پوجا نہ کیجیے گا، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ اور کیا کہا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے آدم کی اولاد کیا ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور فرشتے جو ہیں وہ قیامت کے دن بارگاہ الہی میں عرض کریں گے، سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن اکثرہم بہم مؤمنون، تو پاک ہے، تو ہی ان کے سوا ہمارا کارساز ہے، بلکہ وہ تو جنات کو پوجا کرتے تھے اور ان کے اکثر انہی پر ایمان لے کر آتے تھے۔ تو یہاں پر جو فرمایا جا رہا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، اور ان میں سے لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، حالانکہ ان کو اسی نے پیدا کیا ہے، جنوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، وہی خالق وحدہ لا شریک ہے، تو اس کے ساتھ کسی غیر کی پوجا کیسے کی جا سکتی ہے؟ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو، حالانکہ تم کو اور تم جس کو بنا رہے ہو اس کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مستقل، جو اس کی جو ذات ہے بالذات خالق ہے، لہٰذا واجب کیا ہوتا ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک اور جگہ فرمایا وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْم، اور انہوں نے بے سوچے سمجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھر لیں۔ اللہ تعالیٰ ان گمراہوں کی گمراہی اور ضلالت کو واضح فرما رہا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا کہ اس کا بیٹا ہے، جیسے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، اور مشرکین عرب نے فرشتوں کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ان ظالموں کی ان باتوں سے بہت بلند و بالا ہے، بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَخَرَقُوا، یعنی اس کے معنی جھوٹ باندھا، انہوں نے بہتان باندھا، وہم و گمان سے کام لیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ یہاں پر اسپیشل اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَخَرَقُوا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا کہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے دوسرے لوگوں کو شریک بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ہو۔ سورۃ اخلاص میں ہم ہر وقت پڑھتے ہیں نا، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ احد ہے، ایک ہے۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہے وہ نام بھی رکھ لیتے ہیں احد، تو یہ ایک مشرکانہ نام ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کا نام ہوتا ہے عبد الاحد، یعنی ایک ہونے کا بندہ، ایک ایسی ذات جو خود وحدہ لا شریک ہے، اس کا بندہ، تب تو ٹھیک ہے، لیکن احد نام بالکل غلط ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفاتی نام ہیں ان کے ساتھ لازمی عبد لگانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں بدیع السماوات والارض ان یکون له ولد ولم تکن له صاحبۃ وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم، وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، یعنی پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور اس کے بعد وہی ذات ہے جو کہ جاننے والی ہے۔ یعنی بدیع کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ بدیع کے معنی ہوتے ہیں موجد، یعنی آسمان، بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کا موجد ہے، یعنی وہی آسمانوں اور زمین کو بنانے والا، پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا ہے۔ یعنی موجد اس کو کہتے ہیں جو جس نے پہلی مرتبہ کوئی چیز ایجاد کی ہو، یعنی کسی بھی سابقہ مثال کے بغیر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ اس نے جو ہے وہ انسان کو وجود بخشا ہے بغیر کسی سابقہ مثال کے، کوئی انسان نہیں تھا نا اس دنیا میں، تو اسی لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی اولاد کیسے ہوگی جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، یعنی اولاد تو دو متناسب چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، مخلوق میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے مناسب و مشابہ ہے ہی نہیں، وہ تو ہر چیز کا خالق ہے، اس کی نہ بیوی ہے نہ بچہ۔ جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد رکھتا ہے، ایسے کہنے والوں یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو، قریب ہے کہ اس افتراء سے،
یعنی اس جھوٹ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد تجویز کی، اور اللہ کو شایع نہیں کہ کسی کو اولاد بنائے۔ تمام شخص جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب رحمان کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے۔ اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے، اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان کیا کہ اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی جو ہے وہ باخبر بھی ہے، یعنی اس کی مخلوق میں سے اس کا ہم پلہ کوئی ہے ہی نہیں، کس طریقے سے اس کی جو ہے وہ اولاد ہو سکتی ہے، یا بیٹا ہو سکتا ہے یا بیٹیاں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب اللہ، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، خالق کل شیء فاعبدوہ، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وہو علی کل شیء وکیل، چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اس کی حقیقت کو نگاہیں نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین ہے، بہت زیادہ باخبر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ذالکم اللہ ربکم، وہی ہے جو تمہارا پروردگار ہے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، جس کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی بیوی، لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو، یعنی اسی وحدہ لا شریک کی ہی عبادت کرو، اس کی وحدانیت کا اقرار کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز کا نگران ہے۔ تو اس میں جو یہ کہا جا رہا ہے نا لا تدرکہ الابصار، یعنی وہ ایسی ذات ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، یعنی نگاہیں جو ہے ہماری جو نگاہیں ہیں وہ دنیا میں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اگرچہ کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ضرور نصیب ہوگا، جیسے کہ کئی احادیثوں سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹ کہتا ہے، اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ ایسا ہے نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا ادراک کر لیتا ہے۔ تو صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مرفوعاً مروی ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سوتا نہیں اور نہ اس کی ذات پاک کی شایع ہے کہ وہ سوئے، وہ میزان کو جھکاتا اور اوپر اٹھاتا ہے، اسی کی طرف رات کا عمل دن سے پہلے اور دن کا عمل رات سے پہلے اٹھایا جاتا ہے۔ اس کا حجاب نور ہے یا آگ ہے، اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے چہرے کے انور ہر چیز کو، یعنی اس کا جو نور ہے اس سے ہر چیز جو دنیا میں موجود ہے وہ جل جائے، جس پر اس کی نظر پڑے، جس چیز کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی نظر پڑے وہ سب کچھ جل جائے، تو ساری مخلوق جو ہے اس کے چہرے اقدس کے جو انوار ہیں اس کی تاب نہ لاتے ہوئے جل کر راکھ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، سابقہ کتابوں میں بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دیدار کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ مجھے جو بھی جاندار دیکھے گا وہ مر جائے گا، اور جس خشک چیز پر میرا جلوہ پڑے گا وہ تباہ ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت اشتیاق تھا کہ کسی طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، تو جب انہوں نے اس بات کی جو ہے وہ کہا کہ آپ جو ہے وہ مجھے اپنے تھوڑا سا جلوہ دکھا دیں، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ پھر جب جیسے سورۃ اعراف میں نا پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا جلوہ ڈالا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے، جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے سبحانک تبت الیک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں کہ میں نے ایسی بات ہی کیوں کہی، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں وہ سب سے اور ایمان لانے والوں میں میں سب سے اول ہوں۔ اس اثر ادراک نے یعنی اس کی جو وہ تھی جو ان کو خاص قسم کا ادراک ہوا تھا، اس نے جو ہے وہ
کیا کیا ان کو یعنی جس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے کہا جاتا ہے کہ وہ جو اللہ کے جیسے چھنگلی کے جو ناخن ہوتا ہے اس کا بھی ایک ہلکی سی جھلک دکھائی تھی، تو اس پہ وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کر جو ہے وہ دھنس گیا، اور آج تک نیچے سے نیچے دھستا چلا جا رہا ہے۔ اور حضرت موسیٰ جو ہیں وہ بھی اس تجلی کی جو ہے وہ تاب نہیں لا سکے تھے، اور پھر وہ جو ہے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب ان کو ہوش آیا تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ آپ پاک ہیں، آپ کی ذات پاک ہے۔ تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہاں پر فرمایا نا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آپ نے جس ادراک کی نفی کی، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ کی جس طرح وہ ہے، یعنی رؤیت کی نفی کی، کیونکہ یہ انسانوں، فرشتوں یا کسی بھی دوسری مخلوق کے لیے ممکن نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ تو خود سب کو دیکھ رہے ہیں، یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کی ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، بھلا جس نے پیدا کیا ہے وہ بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ تو پوشیدہ باتوں کا بھی جاننے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے لیکن جو مخلوق ہیں وہ اس رب کو جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتی ہیں، تک کہ فرشتے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، جب حضرت لقمان علیہ السلام نے نصیحت کی تھی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی عمل بالفرض رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو، اور وہ بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں یا زمین میں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے نکال لائے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو یہ سورت لقمان کی آیت نمبر 16 ہے، کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو شخص جس کی کوئی بھی چیز گم گئی ہو اور وہ جو ہے یہ والی آیت کو مسلسل پڑھتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پڑھتا رہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جو بھی چیز اس کی گمی ہے، اور یہ پڑھتا رہے یا جامع الناس، یا حی یا قیوم، یہ والی ایک آیت ہے۔ اس کے علاوہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہم یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع بینی و بین ضالتی، یعنی یا اللہ مجھے اور میری وہ چیز جو گمی ہوئی ہے اس کو جمع کر دے، تو پھر جو ہے وہ چیز جو گمی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال کہنے کا کیا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے کہ حضرت لقمان نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا کہا کہ اے میرے بیٹے، کوئی باریک سی بھی چیز ہوگی، خردل، خردل کہتے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، تو اس کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اب آپ دیکھیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے وہ نعمتوں کا ذکر کیا، اپنے بارشوں کا ذکر کیا، پھل اور فروٹس کا ذکر کیا، اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کیا بیان کر رہے ہیں کہ میری توحید کیا چیز ہے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہ وما انا علیکم بحفیظ، یعنی اس کے معنی کیا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں آ چکی ہیں، یعنی جو ابھی ہم جیسے پڑھ رہے ہیں تو یہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ کیا ہے واضح دلیلیں۔ چنانچہ جس نے بصیرت سے کام لے لیا تو اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور جو اندھا بنا رہا اس کا وبال اسی پر ہے، اور کہہ دیجئے کہ میں تم پر محافظ نہیں ہوں۔ یعنی روشن دلائل، اس سے کیا مراد ہے؟ روشن دلائل، جو دلیلیں بیان ہوتی ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں، جنہیں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ فمن ابصر فلنفسہ، تو جس نے بصیرت سے کام لیا اس نے اپنا بھلا کیا، یعنی جو ہدایت حاصل کرتا ہے تو یقیناً ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے، اور جو گمراہی حاصل کرتا ہے تو یقیناً گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا، یعنی جو ان روشن دلائل اور براہین کو دیکھنے سے اندھا بنا رہا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس بے شک ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہے وہ اندھے ہوتے ہیں، یعنی فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو دل ہوتا ہے سینوں میں وہ اندھا ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہدایت نہیں حاصل کر رہا ہوتا، تو اس کے لیے جو ہے وہ یہاں پر اندھا پن استعمال کیا گیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام ہمیں بھیجا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نگہبان نہیں بنا کے بھیجے گئے تھے، نگران نہیں بنا کے بھیجے گئے تھے، بلکہ کون تھے؟ مبلغ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور ہم اسی طریقے سے اپنی آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، یعنی جس طرح توحید کے بیان کے سلسلے میں اور اس بارے میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہم نے اس صورت میں دلائل کو بیان کیا ہے، اسی طرح جاہلوں کی جہالت کی وجہ سے ہم ہر جگہ دلائل اور براہین کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، تاکہ مشرک، کافر اور تکذیب کرنے والے یہ نہ کہیں کہ آپ یہ باتیں اہل کتاب سے سیکھ کر آئے ہیں، یا وہ کہیں کہ آپ جو ہے وہ ان سے پڑھ کر آئے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ہم نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ اس آیت کی مزید تفسیر جو ہے وہ کل ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی اور حق کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا رب ماننے کی توفیق عطا فرما دے جیسا کہ اس کا حق ہے، جیسا کہ اس کو وحدہ لا شریک لہ ماننے کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چیز ہمارے رگ و پے میں سرایت کر جائے، ہمارے اندر اتر جائے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہم نے اس رب کو رب ماننا ہے، اور باقی جتنی بھی قوتیں ہیں، باقی جتنے بھی انسان ہیں ہمارے جیسے انسان، ان کو انسان ہی سمجھنا ہے، ان کو رب نہیں بنا لینا ہے۔ یہ ہم انسان ہی ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو اتنا اتنا اونچا درجہ دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ رب بن کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ایسا سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید ہم ہی خدا ہیں۔ تو یہ انسان ہی ان کو اتنی جو ہے وہ مہلت دیتے ہیں اور اس بات کی ترغیب دیتے ہیں اور اس بات کے لیے ڈھیل چھوڑتے ہیں ان کی، کہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ اپنے ہی جیسے انسانوں پر ظلم کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان ظالموں میں شامل نہ ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔